بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان گرامی، آج 9 محرم 1444 ہجری، سرور علی جنرل سیکرٹری پاک محرم آپ سے مخاطب ہیں. عزیزان گرامی، عزاداری سید الشہداء نے اسلام کو زندہ کیا، اور اس عزاداری کو ہم عبادت کے طور پر انجام دیتے ہیں. اور یہ عزاداری ایک عبادت ہے، اور عبادت کو تقدس کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، احتیاط کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی ریا ہے تو وہ آپ کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اگرچہ کہ یہ ہماری عزاداری کھلی عبادت ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی رضائیت کے ساتھ اور پیغام میں سید الشہداء امام حسین کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ عزاداری بجا لانی چاہیے. ساتھ ساتھ ہمیں اس امام حسین کے پیغام کو، جس میں آپ نے کہا کہ ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ عزت سے موت کو گلے لگا لینا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مملکت پاکستان عطا کیا، اور قائد اعظم جیسی شخصیت ہمیں عطا کی، جنہوں نے ایک نظریہ دیا، ایک ویژن دیا، جس میں تمام مسالک، مسلک، مکتب اور مذہب کو کھلی آزادی اپنے عقیدے کے مطابق، اور آئین اور قانون بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن خبر آ رہی ہے مختلف جگہوں سے کہ عزاداری کو روکا جا رہا ہے، ہمارے اس شرعی وظیفے کو روکا جا رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عزادار جہاں بھی ہے وہ عزادار ہے، اور عزاداری جہاں پر بھی ہو رہی ہے یہ ہمارا مقدس عمل ہے. اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم بھرپور قانونی اور آئینی طور پر مقابلہ کریں گے. لبیک یا حسین، 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 لبیک. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، عزیزان گرامی، آپ جلوس کے تقدس کو برقرار رکھیں اور کوشش کریں کہ سادگی کے ساتھ شرکت کریں. آپ تمام مومنین نے ہمیشہ اس فروغ عزاداری میں بڑا ساتھ دیا اور ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہوئے، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے ہمیشہ شریک ہوتے ہیں. انشاءاللہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو اس کا اجر دیں گی. میں آخر میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. اس سے پہلے میں سبیل والے بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ سبیل جو آپ بیچ میں لگاتے ہیں، جو خصوصاً نشتر یہ نمائش کے پاس ٹرک اس طرح لگے ہوتے ہیں کہ عزادار نہیں گزر سکتے، نہ ہی ایمبولنس گزر سکتی ہے. تو لہذا میری گزارش ہے سبیل والے بھائیوں سے کہ احتیاط کریں، اور میں اسکاؤٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر نظر رکھیں. خاص طور پر یہ شاہ نواز بھٹو روڈ جہاں نشتر پاک سے مین جلوس برآمد ہوتا ہے، جو زہرا گارڈن کی طرف جاتا ہے، سالانہ ہر سال 2 یا 3 سبیلیں لگا کرتی تھی. آج بہت ساری سبیلیں لگی ہیں،
لیکن آپ احتیاط کریں، سبیلے لگائیں، خوب لگائیں، پانی پلائیں، نیاز کھلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اچھی باتیں مولا کے عزاداروں کو آپ کھلاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ جلوس ہے 8 9 10 کو آپ احتیاط کریں، چونکہ یہ راستہ ہے، خواتین ہماری مائیں بہنیں فٹ پاتھ کے اوپر زیارت کرتی ہوتی ہے، اور وہاں پر آپ سبیلے لگائیں گے تو وہ کہاں سے زیارت کر پائیں گے؟ تو لہٰذا میرے سبیل والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں اور راستہ دیں، روڈ کو کلیئر کریں۔ اور آخر میں تمام انتظامیہ، حکومت سندھ، جبکہ مجھے مایوسی ہے اس دفعہ آپ کے سامنے ہیں کہ جو شہر کی صورتحال تھی، بار بار کہنے کے باوجود، بار بار بلانے کے باوجود بھی وہ کام نہیں ہو پائے جو ہونے چاہیے تھے۔ یہ آپ کو خود دیکھنا چاہیے تھا، جو شہر کی صورتحال ہے، ہم آپ کو کیوں آئیڈینٹیفائی کرائے کہ یہاں سے گٹر ابل رہا ہے، کہ یہاں سے سڑکیں بنانی ہیں؟ جس طرح آپ حصے دار ہیں اس ملک کے اندر، تو ہم بھی حصے دار ہیں، ہم بھی مالک ہیں اس ملک کے، ہم بھی وارث ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے برادران اہل سنت یا دوسرے بھائی بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ محرم میں ایام اضحیٰ آئے تو ہماری سڑکیں بنیں گی، یہ گٹر صحیح ہوں گے، لیکن اس دفعہ یہ بھی مایوسی ہوگی کہ یہ بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی۔ لیکن میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر توجہ دیں اور ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ ساتھ ساتھ میں سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس انتظامیہ، رینجرز، کمانڈنٹ رینجرز، آئی جی، ایڈیشنل آئی جی صاحب، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، اسپیشلی میں سولجر بازار کے ایس ایچ او اور ڈی ایس پی جمشید کو میں شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دن اور رات یہاں پر محنت کی، بلکہ ایام اضحیٰ سے پہلے سے یہاں پر تمام علاقے کو سیکیورٹی اور ساتھ ساتھ توجہی کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ میں آخر میں ڈی سی ایسٹ، کمشنر، ڈی سی ساؤتھ، سب کا شکر گزار ہوں، ساتھ ساتھ ہمارے گجرات اسکاؤٹس، پاک حیدری اسکاؤٹس رابطہ کونسل، پی سی این کیبل والے، عباس بھائی پیور پلس جو سالہ سال سے ہمیں پانی فراہم کرتے ہیں بلا معاوضہ، اور اس دفعہ جیسے سالانہ ہمیں جنریٹر پرووائڈ ہوتا تھا کہ الیکٹرک کی طرف سے، انہوں نے اس دفعہ معذرت کی، لیکن مومین کے تعاون سے مہدی کپاسی نے ہمیں تعاون کیا اور انہوں نے ہمیں یہ جنریٹر پرووائڈ کیا، اور یہ واضح رہے کہ الیکٹرک سن لیں کہ ہم نے کبھی کنڈا نہیں لگایا، ہم نے ہمیشہ میٹر لگوایا ہے اور ہم نے پیمنٹ کی، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی خیرات لے رہے ہیں یا کوئی کسی سے کوئی صدقہ لے رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو ملوث خاطر رکھا جائے۔ اور ساتھ ساتھ میں اور آخر میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے پاک بازار ایسوسی ایشن کے جو سیکرٹری صدر علی بھائی۔ سلام کے لیے میں گزارش کروں گا سید حسن باقر جعفر سے۔ عزاداران اگر تھوڑا تھوڑا مل کر بیٹھ جائیں تو پیچھے آنے والوں کے لیے تکلیف نہیں ہوگی، یقیناً باہر گرمی زیادہ ہے۔ جن مومنین تک ہمارے رضاکار بندوق سے لے کر نہیں پہنچ سکے تو ہمارے پنڈال کے دائیں اور بائیں دونوں جانب پاک محرم ایسوسی ایشن کی کیمپ موجود ہے، آپ وہاں پر اپنے احتیاط دے کر رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ اور محمد و آل محمد سلام۔
मैया से लिपट कर है अली अकबर अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी अरे अफसोस के रासाई ना तुझे को ये जवानी कैसा था मुक़द्दर है अली अकबर है अली अकबर और 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो गेसु आला है मेरा खून में नहाया ये क्या हुआ दिलबर है अली अकबर है अली अकबर सुनो नाम है मौला अरे माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी अरे मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी अब क्या करूं जी कर है अली अकबर और पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा नाम मौला महसूस करके गिरिया करें अरे पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा अरे अब इतनी सदा पे भी पहलू नहीं बदला क्यों रूठे हो दिलबर है अली अकबर है अली अकबर और तुम हिचकिया ले के जो दम तोड़ रहे हो तुम हिचकिया ले के जो दम तोड़ रहे हो अरे मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो अब क्या करूं जी कर और आए
हमें आए, जो हमें लूटने आए, जो हमें लूटने खैमे में सितम गए, माँ देगी सदाए अली अकबर, अली अकबर, छिन जाएगी चादर। हाय अली अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाय अली अकबर। नाम मौला बस मसाहब के 2-3 शेर महसूस करते जाइएगा। लाश अकबर पेशाह जब पहुँचे, अजरकुम अल्लाह, अपनी आवाज़ों को आज़ाद छोड़िए, ये यौम अली अकबर है। लाश अकबर पेशाह जब पहुँचे, दिल को हाथों से थाम कर बोले, अरे तेरी फुरकत में अली अकबर, आग दिल में मेरे लगा दी है, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा शहर वाला अकबर। अजरकुमुल्लाह, थके नहीं, सुनिए। अकबर मेरा शहर वाला अकबर, अरे तू है कड़ियल जवान है बेटा, बाप तेरा ज़ईफ है कितना, अरे नूर आँखों का हो गया रुखसत, मुझको आता नहीं नजर खैमा, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा शहर वाला अकबर। और जिसने 18 साल पाला था, कैसे देखेगी वो तेरा लाशा, अरे तेरी शादी का था जिसे अरमा, कैसे झेलेगी वो तेरा सदमा, तेरी माँ को बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा शहर वाला अकबर। आखिरी शेर नाम है मौला, मेरा शहर वाला अकबर। नाम है मौला, महसूस कीजिएगा इस गुर्बत को इमाम हुसैन की। अरे जब कहा तूने बाबा अदरकनी, अजरकुम अल्लाह, जब कहा तूने बाबा अदरकनी, तब से अकबर न चैन पाया हूँ, अरे तेरे लाशे तलक अली अकबर, चल के घुटनों के बल में आया हूँ, बेटा खुद को संभालूं मैं कैसे, तेरा लाशा
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ امامت. اللہ اپنے اس کلام میں حضرت ابراہیم کو نبوت و رسالت کے بعد منصب امامت پر فائز کر رہا ہے، مگر اللہ حضرت ابراہیم سے امتحان لے کر، آزمائش لے کر اس منصب پر فائز کر رہا ہے. وہ کلمات کہ جن کی آزمائش حضرت ابراہیم نے دی، وہ زمین برداشت نہیں کر پائی، وہ آسمان برداشت نہیں کر پایا. وہ امانت الہیہ بڑی سنگین جسے حضرت ابراہیم نے امتحان کی منزل سے گزارا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. وہ کلمہ طیبہ، وہ شجرہ طیبہ، وہ بکلمات، اس کی تفصیل اور اس پر گفتگو ایک منفرد حسن رکھتی ہے. ہم نے اس عشرے میں عقیدہ امامت پر کچھ سوچنے کی کوشش کی، کچھ بیان کیا. اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ امام ظالم نہیں ہو سکتا. لا ینال عہد الظالمین. یہودا ظالموں تک نہیں پہنچے گا. ظالم 70 سال تک ظلم کرے یا ایک لمحے کا ظلم کرے. ظالم غیر پر ظلم کرے یا ذات پر ظلم کرے. ظالم اللہ کے حقوق
اور اللہ کے احکام کی حدود کی پامالی کی صورت میں ظلم کرے، ظالم ظالم ہے۔ جتنی بھی ظلم کی قسمیں تصور کی جا سکتی ہیں، اللہ نے انہیں امامت کے منصب سے دور رکھا ہے۔ امام اللہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ انہیں بنائے گا کہ جن کے ہاں عدل شدید ہو، جسے عصمت کہا جاتا ہے۔ عدل جب اپنے کمال اور حسن پر پہنچے تو وہ عصمت کہلائے گی، یا میں اور لفظ بہتر کروں کہ ہمارے لیے وہ عدالت کہلائے گی۔ یعنی ہم اگر اپنے آپ کو سنبھالیں تو عدالت کہلائے، اللہ جنہیں سنبھالے تو عصمت کہلائے۔ یعنی اللہ جن کے اعمال کی حفاظت کرے، اللہ جن کے اعمال کی حفاظت کرے، جن کو محفوظ رکھے، وہ عنوان عصمت پانے والی ہستیاں۔ لہذا امامت کے لیے 3 صفات کا ہونا ضروری: علم، عصمت اور اعجاز، معجزہ۔ معجزہ بزرگ علماء کی تعلیمات اور علمی مباحث کو دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ جیسے صفت نبی ہے، ایسے صفت امام بھی ہے۔ یہ 3 صفات کے حامل کو اللہ امامت عطا کرتا ہے۔ وہ کلمات کہ جن کی آزمائش حضرت ابراہیم نے دی، وہ زمین برداشت نہیں کر پائی، وہ آسمان برداشت نہیں کر پایا، وہ امانت الہیہ بڑی سنگین جسے حضرت ابراہیم نے امتحان کی منزل سے گزارا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ وہ کلمہ طیبہ، وہ شجرہ طیبہ، وہ بکلمات، اس کی تفصیل اور اس پر گفتگو ایک منفرد حسن رکھتی ہے۔ ہم نے اس عشرے میں عقیدہ امامت پر کچھ سوچنے کی کوشش کی، کچھ بیان کیا۔ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ امام ظالم نہیں ہو سکتا۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم 70 سال تک ظلم کرے یا ایک لمحے کا ظلم کرے، ظالم غیر پر ظلم کرے یا ذات پر ظلم کرے، ظالم اللہ کے حقوق اور اللہ کے احکام کی حدود کی پامالی کی صورت میں ظلم کرے، ظالم ظالم ہے۔ جتنی بھی ظلم کی قسمیں تصور کی جا سکتی ہیں، اللہ نے انہیں امامت کے منصب سے دور رکھا ہے۔ امام اللہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ انہیں بنائے گا کہ جن کے ہاں عدل شدید ہو، جسے عصمت کہا جاتا ہے۔
عدل جب اپنے کمال اور حسن پر پہنچے تو وہ عصمت کہلائے گی، یا میں اور لفظ بہتر کروں کہ ہمارے لیے وہ عدالت کہلائے گی، یعنی ہم اگر اپنے آپ کو سنبھالیں تو عدالت کہلائے، اللہ جنہیں سنبھالے تو عصمت کہلائے، یعنی اللہ جن کے اعمال کی حفاظت کرے، اللہ جن کے اعمال کی حفاظت کرے، جن کو محفوظ رکھے، وہ عنوان عصمت پانے والی ہستیاں۔ لہذا امامت کے لیے 3 صفات کا ہونا ضروری: علم، عصمت اور اعجاز، معجزہ۔ معجزہ بزرگ علماء کی تعلیمات اور علمی مباحث کو دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ جیسے صفت نبی ہے ایسے صفت امام بھی ہے۔ یہ 3 صفات کے حامل کو اللہ امامت عطا کرتا ہے۔ بحث بہت سے ضمنی موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے جو مسلسل اپنی زیارت سے ہمیں شرف یاب کرتے رہے وہ مستحضر ہیں۔ خلافت جزو امامت ہے۔ امور مسلمین اور تدبیر مخلوق اگر خلافت کا عنوان ہے تو خلافت ایک امامت کا حصہ ہے، اور اگر خلافت بمعنی استخلاف، یعنی حضرت آدم کو جس انداز سے اللہ نے خلیفہ بنایا تو وہی امامت بھی ہے۔ میں اگر اپنے الفاظ کو آپ اس مجلس جس کے اوپر میری گفتگو 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک اپنے مضمون کو تتمہ دینا، تکملہ دینا، ایک سالانہ قومی مسائل پر جو ہم اپنی قوم کو آگاہ کرتے ہیں، ذمہ داروں کو ہوشیار کرتے ہیں، ریاستی حکومتی اداروں کو متوجہ کرتے ہیں، وہ میری گفتگو کا درمیانہ حصہ ہے۔ اور آج رونے کا دن ہے، آخری حصہ مصیبت کا بیان ہے۔ وقت بھی محدود ہے، اپنے حدود میں اور اپنے اوقات میں اور اپنے موضوع میں رہتا ہوا بات کروں گا۔ جن لوگوں نے نبی کی جگہ کسی کو تصور کیا، وہ 4 طریقوں سے آشنا ہے۔ ایک طریقہ جسے اجماع کہا جاتا ہے، سب جمع ہو جائیں اور سب جمع ہو کر کسی کو امام بنا لیں، کسی کو خلیفہ بنا لیں، کسی کو نبی کا جانشین بنا لیں۔ اچھا، یہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارے نبی جہاں نبی اور رسول ہیں وہاں امام بھی ہیں۔ یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ نے نبوت اور امامت کا منصب باقی نہیں رکھا، لہٰذا اب جو نبی کی جگہ آئے گا وہ نبی اور رسول نہیں کہلائے گا، وہ امام کہلائے گا۔ وہ امام کہلائے گا اس لیے کہ منصب امامت قیامت تک رہنا ہے۔ جسے اہل علم کہتے ہیں کہ نبوت یعنی ادارہ خبر رسانی، رسالت یعنی خبر کی تفہیم، اور امامت ایصال الی المطلوب۔ کیونکہ ابھی منزل نہیں آئی، قیامت نہیں آئی، ابھی آپ میں زندہ ہیں، ابھی لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، ابھی حیات دنیا مسلسل ہدایت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو نبی کی جگہ پر آ کے بیٹھے گا، ہمارے نبی کی جگہ آ کے بیٹھے گا، وہ عنوان نبوت اور رسالت کے ساتھ نہیں آئے گا، عنوان امامت کے ساتھ آئے گا۔
ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب جو بھی نبی کی جگہ آئے وہ امام. اور اب امامت کا عنوان 4 طریقوں سے لوگوں نے تصور کیا ہے. ایک تصور ہے کہ کیسے امام بنائے، وہ تصور اجماع کا تصور. لوگ جمع ہو جائیں، اہل حل و عقد جمع ہو جائیں اور امام بنا لیں. تو اس پر صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، جی وہ اجماع ہی کیا جس میں علی نہ ہو. بہت دیر ٹھہرا جا سکتا ہے جملے پر. آپ مضمون سے آگاہ اور آشنا ہیں. دوسرا عنوان استخلاف، یعنی کوئی شخصیت، توجہ، کوئی شخصیت جاتے ہوئے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنائے. اس عنوان سے اور اس انداز سے امت آشنا ہے. میں اس عنوان پر صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جس شخصیت کو اپنے بعد امت کا احساس ہو، اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مصطفیٰ کو یہ احساس کیوں نہیں تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی بڑی احتیاط کے ساتھ ان منزلوں کو گزار رہا ہوں. آپ محسوس کریں گے کہ یہ دوسرا عنوان ہے جسے امت نے استخلاف کہا. تیسرا عنوان اجماع، معاف کیجئے شورا. پہلا عنوان اجماع، دوسرا عنوان استخلاف، تیسرا عنوان شورا. مشورے سے کرتے ہیں، طے کر لیتے ہیں مشورہ کر کے. عزیزو، یہ تیسرا عنوان تاریخ کا حسین باب ہے. میں جس اینک سے اس باب کو دیکھ رہا ہوں وہ حسین ہے. جس اینک سے میں دیکھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ توجہ، علی نے آستینے چڑھا کر اپنے فضائل پڑھے. سلامات پڑھیں محمد و آل محمد. بلندتر صلوات. بھائی بہت بڑا مجمع ہے، 9 محرم کی مرکزی مجلس ہے، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں. شورا. ان تینوں اصطلاحوں سے میرا مجمع آشنا ہے. چوتھا عنوان جسے بیان کرنے کی ذمہ داری اس ممبر کی ہے، وہ چوتھا عنوان یہ ہے کہ جس نے پہلا امام بنایا تھا وہی دوسرا بنائے گا. لہذا غدیر کی دھوپ ہوگی، پالانوں کا ممبر ہوگا، ایک بھائی کے ہاتھوں پہ دوسرا بھائی بلند ہوگا. میں امت سے گلہ کرنا چاہوں گا، جنہیں، توجہ جملے پر، جنہیں رات کی تاریکی میں نبی کے ہاتھ سے گرنے والی سوئی نظر آ جاتی ہے، انہیں غدیر کی دھوپ میں علی کیوں نظر نہیں آتا؟ بلندتر صلوات.
चौथा उन्वान, शुक्रिया, चौथा उन्वान अल्लाह इमाम बनाएगा। भाई आज नहीं कल सब वहीं आएंगे जहां अल्लाह लाना चाहता है। ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह का ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। मुझे तो इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। हक़ाइक़ खुलना शुरू हो गए हैं, इमाम के ज़ुहूर से पहले हक़ाइक़ खुलेंगे जो खुलना शुरू हो गए हैं। इल्मी बहस है, हक़ रखता हूँ तालिब इल्म की हैसियत से, एक मकतब के तालिब इल्म की हैसियत से, कि मैं अपने इस मुद्दा को एहतमाम के साथ मुंतकिल करूं। हम नबी के बाद अली मौला को उसी इदारे से लेते हैं जिस इदारे ने नबी को नबी बनाया था, और वो अल्लाह का वजूद, वो अल्लाह का वजूद। इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता, अगर मेरे हबीब आपने ये काम नहीं किया, फेल की बात हो रही है, इन लम तकुल नहीं कहा अल्लाह ने, अगर आपने नहीं बोला, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, हाथों में उठा के दिखाएं, सारे मजमे से बैत लें, कोई जाने ना पाए। एहतमाम तो देखिए अली की विलायत का, एहतमाम तो देखिए इमामत मौलाए कायनात का। जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ। मैं यहां एक जुमला कहूं, वो कौन लोग थे जो नबी से आगे चले गए थे? जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। और गदीर के मैदान में मेरे मौला ने लफ्ज़ की हुस्न के ऊपर में अल्लाह ने एक ही जगह कहा है तबलीग करो, और वो भी विलायत अली की। विलायत अली की तबलीग का हुक्म नबी को है। और फ़इन लम तफ़अल, अगर आपने काम नहीं किया, फ़इन लम तफ़अल, अगर आपने काम नहीं किया, फमा बल्लग़्त रिसालता। जी, नबी की उम्र मुबारक, सिन्न मुबारक, नबवी हयात 63 बरस की है। मैं 23 बरस का कायल नहीं हूं, ये मजमा 23 बरस का कायल नहीं है। हम 40 साल के बाद नबी होने के कायल नहीं है। हम तो उस वक्त भी नबी मानते हैं जब आदम नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक सलवात हदिया कर दे नबी की जात पे। जी जी, नबी मुकर्रम की 63 बरस की जिंदगी, और नबूवत कितने बरस की है? भाई अभी भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं नहीं आप? जब आज भी आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं और कयामत तक पढ़ते रहेंगे तो नबूवत कितनी है? अब 63 बरस को 1400 साल तो अभी हो गए ना, और कयामत न जाने कब आएगी। अलबत्ता अल्लाह ने कहा है कि करीब है। जी, तो 1400 साल ये हो गए, और न जाने कयामत कब तक आएगी, कब आएगी। तो नबी की नबूवत तो चल रही है। तो इतनी तवील नबूवत में 63 बरस को देखिए, अगर आपने अली न पहुंचाया तो फमा बल्लग़्त रिसालता। जी, कितना तवील दौरानिया है जो नबी का पैगाम चलना है। हम मौला अली को नफ्स से मुस्तफा मानते हैं। तमाम कमालात सरकार नबी मुकर्रम के अली में इल्ला ला नबी आबादी। और मौलाना ये भी है कि इल्ला ला नबूवत आबादी। हदीस दोनों हैं, ला नबूवत आबादी भी है और ला नबी आबादी भी है। क्या फर्क है दोनों में? नबी ने यह भी बता दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, यह भी बता दिया मनसबी नहीं है। ये मनसबी नहीं रहेगा। नबूवत का काम मुकम्मल, रिसालत का काम मुकम्मल। अब तो जो नबूवत और रिसालत ने पहुंचाया और समझाया है उसे संभालना है,
اس کا تحفظ ہے، لہذا تحفظ نبوت اور رسالت کو امامت کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنا نتیجہ دے دیا جی۔ عقیدہ نبوت، عقیدہ امامت بہت ہی روشن عقیدہ، اور الحمدللہ اس عقیدے پر بڑی قربانیاں دیں، مگر قربانیاں دینے والے مطمئن ہیں۔ یہ ذکر ہمیں مطمئن رکھتا ہے۔ علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، شیعہ علماء کونسل کے مرکزی سیکرٹری جنرل تشریف فرما ہے، صوبائی صدر صاحب تشریف فرما ہے، سیاستدان تشریف فرما ہے، اہل حل و عقد تشریف فرما ہے۔ آج 9 محرم کی مجلس، یہ تو نہ میں سوچوں گا نہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے، پسینے آ رہے ہیں، کوئی دھوپ میں کھڑا ہے، کسی کو جگہ صحیح نہیں ملی۔ آج کا دن اپنے اوپر غور کرنے کا تو ہے ہی نہیں۔ آج کا دن تو کربلا جانے کا دن ہے۔ اس منبر کی روایت رہی ہے، میرے بزرگ مجھ سے پیش رو شخصیات جب اس منبر پر آج کے دن خطاب کرتے رہے تو انہوں نے قومی مسائل کی طرف اپنی ملت کو متوجہ کیا۔ ہم بھی اس اچھی بات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ پہلا نقطہ، الحمدللہ ہم حسین والے وطن سے محبت کو جانتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بھائی پھر صلوات پڑھوا کے روکا بھی کرو۔ محمد آل محمد سلام۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، اس کی خاطر مرنے کو تیار ہیں، اور اسے ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنی تمام توانائیوں کو اپنے وطن کی خاطر ماضی میں بھی اور اب بھی اور آئندہ بھی حاضر رکھیں گے، اور ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور تاریخ بھی ہماری یہی ہے۔ اس پہلے نقطے پر ایک جملہ کہہ کے دوسرے نقطے کی طرف آؤں گا۔ ہم وطن سے وفاداری اور حسین کی عزاداری پہ یقین رکھتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ محمد آل محمد صلام۔ عزاداری سید الشہداء، نواسہ رسول کا غم ہمارے ہاں شہرگ حیات ہے۔ شیعہ اور عزادار ایک وجود کے دو نام ہیں۔ اگرچہ میرے سنی بھائی، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہ امام حسین کا غم نہیں مناتے، مگر ہماری شناخت ہی عزاداری ہے۔ جی، ہم اپنے بارے میں عرض یہ کروں گا کہ ہماری شناخت عزاداری ہے۔ ہم عزاداری کے بغیر، صرف ذہن قریب کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہم عزاداری کے بغیر ایسے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر۔ ہمارے ہاں تمام عبادات کی روح عزاداری ہے۔ ہمیں نماز کا پیغام یہ فرش عزا دیتا ہے، ہمیں روزے سے راغب یہ فرش عزا کرتا ہے، ہمیں حج پر یہ عزاداری بھیجتی ہے۔ عزاداری گویا ہماری تمام عبادات کی روح جان ہے۔ لہٰذا جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو گویا یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے دوسرے الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ شیعہ ختم ہو جائیں؟
جب ہم عزاداری کے بغیر نہیں ہیں تو پھر آپ جب قدغنے لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جی میں نہیں جا رہا تفصیل میں، تو گویا وہ کوئی بھی ہو، وہ گویا ہمارے وجود کے منکر ہیں۔ لہذا اپیل کروں گا اور اس بات کو ہم اس حق سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور یہ ہمارا شہری قانونی انسانی حق ہے۔ تیسرا نقطہ، اس ملک میں خاص طور پر پنجاب میں پولیس انتظامیہ کی جانب سے ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول، جابر و مجبور دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھا گیا ہے، 4th شیڈول کی صورت میں۔ شہری معتبر لوگ مختلف شہروں کے، خاص طور پہ پنجاب میں مختلف شہروں کے بزرگ شخصیات صرف اس بنیاد پر کہ وہ اس شہر میں فعال ہیں، خدمت گزار ہیں، کام آتے ہیں لوگوں کے، ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہیں اس ٹائٹل کے تحت، اس عنوان کے تحت ڈال کر ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ، بدسلوکی اور ہتک آمیز انداز یہ قابل مذمت ہے۔ ملک کے مسائل میں بالخصوص پنجاب اور بالعموم پورے پاکستان میں عزاداری کو روکنے کے لیے عزاداروں پر FIRs درج کرنا، زبان بندیاں، شہروں میں داخلے پہ پابندی، نو گو ایریاز بنانا علماء، خطبہ، ذاکرین کے لیے، اور اپنے ہی وطن میں انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے سے روکنا، یہ انتہائی قابل افسوس، قابل مذمت، اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ماحول کسی بڑے خطرناک ماحول کی طرف، یہ ہمارے ذمہ دار کسی خطرناک ماحول کی طرف لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کا مسئلہ یکساں تعلیمی نصاب۔ یکساں تعلیمی نصاب میں بارہا مسلسل تجاویز، اعتراضات اور مشوروں کے بعد بھی وہ چیزیں جن پر ہمیں تحفظ ہے، جنہیں ہم نہیں مان رہے، جنہیں ہم نہیں مان سکتے، وہ نصاب تعلیم میں ڈال کر پاکستان کے مستقبل یعنی آج کے بچوں کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کا ماحول، ہمیں مسلسل لفظ کیا بولوں کہ ٹلایا جا رہا ہے، اسے مؤخر کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں، اور نصاب تعلیم میں ان چیزوں کو ڈال دیا گیا کہ جو چیزیں ہم مطمئن نہیں ہیں۔ ہم یکساں تعلیمی نصاب جو مرتب کیا جا رہا ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ اس کے بعد کا مسئلہ، ملک میں یہ نہیں کہ آپ الحمدللہ چند سالوں سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہے تو ہم بھول جائیں کہ کوئٹہ میں کیا ہوا، ہم بھول جائیں کہ پشاور میں کیا ہوا، ہم بھول جائیں کہ کراچی میں سانحہ عاشورہ کیسے ہوا۔ ملک میں جو مسلسل سانحات ہوئے، مسلسل جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، آج تک ان کے مجرموں کو تختہ دار تک نہیں پہنچایا گیا، اور نہ ہی آزاد کمیشن بنا کر عدالتی انصاف کی فراہمی میں ہمیں تسلی دی گئی ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ، اس سال محرم الحرام میں گلگت میں ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ 2 افراد
شہید ہوئے. میں اس مرحلے پر تمام قائدین اور اس سانحے میں اللہ کے کرم سے سرفراز ہونے والے علامہ راحت حسین الحسینی کی اور تمام شخصیات اور آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مزید صحت اور زندگی پر شکر ادا کرتا ہوں. اہم ترین مسئلہ مسنگ پرسن. کب تک ان ماؤں کو رلاؤ گے؟ کب تک ان بچوں کو دروازے پر آنکھیں رکھ کر سلاؤ گے؟ ان کی آنکھیں بند نہیں ہو پا رہی ہیں, رو رو کے تھک نہیں رہے, بار بار پلے کارڈ اٹھا کر رستوں پہ کھڑے ہو کے تھک نہیں رہے. کیسے تھکیں؟ ان کا عزیز ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے. مسنگ پرسن جنہیں گم کر دیا گیا ان کی لسٹ بہت لمبی ہے, مگر میں آج جو لسٹ لے کر آیا ہوں وہ 13 افراد کی لسٹ ہے جو 2016 سے 2017, 2018, 2019, کسی کو 6 سال ہو گئے, کسی کو 5 سال ہو گئے. بس کرو, انہیں پیش کرو عدالتوں میں. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو کتنی سزا دو گے انہیں؟ اور انہوں نے جرم کیا, ان کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر تمہارے نزدیک انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس ملک میں ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کے ساتھ تو مذاکرات ہو رہے ہوں, جس ملک میں کھلے ملک دشمنوں کے ساتھ تو معاملات طے پا رہے ہوں, اس ملک مسنگ پرسن کے یہ 13 نام اگر کوئی ذمہ دار مجھ سے چاہے گا تو ہم انہیں دیں گے. میں شخصیات سے جو یہاں تشریف فرما ہیں, میری مراد صرف جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ نہیں, ایک بڑی تعداد شخصیات کی ہے جو کسی کونے میں کھڑے ہو کے مجلس سن رہی ہے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنا حصہ ڈالیے اس میں, بات کیجئے ان افراد سے, ان ذمہ داروں سے, اور سب کو پتا ہے کس سے بات کرنی ہے. ان سے بات کیجئے, ان کو انصاف فراہم کیجئے. مسنگ پرسن کا مسئلہ, جو حقائق ہیں, جو بھی انہوں نے مثلاً کچھ کیا ہے تو وہ سب کے سامنے لے آئیے. اس کے بعد کا مسئلہ زیارت پالیسی. گزشتہ حکومت میں کمیشن بنا, مختلف میٹنگز ہوئیں عراق, ایران, شام کے زائرین کے لیے, مگر اب تک اس میں ہماری طرف سے جو تحفظات ہیں انہیں دور نہیں کیا گیا, اور معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ اس وقت کون سے سرد خانے میں ہیں. اس کے بعد کا مسئلہ اداروں میں ہماری نمائندگی کا نہ ہونا. ہم اس ملک کے حقوق دہندہ شہری ہیں, ہم اپنا ٹیکس جمع کراتے ہیں, اس ملک کے خدمت گزار ہیں. یہاں ملک میں شرعی عدالت, وفاقی شرعی عدالت میں ہمارا حصہ نہیں ہے, ہم سے مشورہ نہیں ہوتا, ہماری نمائندگی نہیں ہے. ادارہ تحقیقات اسلامی میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی نہیں ہے. پرسنل لا کے حوالے سے ہماری آئین سازی باقی ہے. اور یہ مسئلہ جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا گزروں کہ ملک اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہے. لوگ انتہائی فقر, انتہائی غربت اور نچلی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ملک میں اس وقت تک اس مسئلے کا حل سامنے نہیں آئے گا جب تک خود انحصاری کی طرف ہم نہیں جائیں گے. ہمارے سامنے بہت سارے ممالک ہیں جن کے اوپر شدید پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنے وطن کو حسین بنایا ہوا ہے. ہم بھی تمام تر مشکلات کے باوجود آگے بڑھ سکتے ہیں. عزیزو, حالیہ طوفانی بارشیں, سیلاب, خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں جانی نقصان اور مالی نقصان, یہ اس وقت کا بڑا اہم مسئلہ ہے. مسلم امہ کی بیداری میں انتہائی دکھ کا ماحول ہے موجودہ اسرائیل کی جارحیت.
جو کچھ کیا گیا اسرائیل میں گزشتہ چند دنوں، اسرائیل نے جو کچھ کیا گزشتہ چند دنوں میں، فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا، اس حوالے سے پاکستان اپنا کردار ادا کرے. اور یہ جملہ بھی کہتا ہوا جاؤں گا، بلندر صلوات. بھائی سب صلوات ہدیہ کر دیجئے. اسرائیل کا ظلم، قبلہ اول کی آزادی، ہمارا وہ عقیدہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا عقیدہ تھا. قائد اعظم اسرائیل کو ایک جارح غاصب حکومت بولتے رہے. علامہ اقبال نے اسرائیل کے وجود کا انکار کیا. کشمیریوں کے ساتھ جو بھارت کا رویہ ہے وہ ہمیں مظلوموں کی حمایت کے تقاضے کے مطابق اس منبر سے پاکستان کی حکومت، ریاست، ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہے یہ مجمع کہ فلسطینیوں، کشمیریوں کا ساتھ دیں اور بھارت کے ساتھ کسی طور بھی کشمیر پہ سودا نہ کریں. اسی طرح لبنان، یمن، ان سارے ممالک میں جو زیادتیاں ہیں ان پر ہم اپنی توجہ کا اظہار کر رہے ہیں. فوجی افسران کا ہیلی کاپٹر جو گرا، ان شہید ہو جانے والوں کے لیے دعا گو ہیں اور پاک فوج کے اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں. کابل کا دھماکہ پچھلے دنوں جو عزاداروں کے ساتھ ہوا، افغانستان میں پاکستان کی موجودہ سیاسی پالیسی نامناسب ہے. جو کچھ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے پالیسی بنائی گئی ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. کچھ ضمنی مسائل ہیں، میں صرف ان کی طرف اشارہ کروں گا. کراچی میں ایک اہل بیت کے چاہنے والوں کی آبادی پر قبضہ ہوا ہے، رضویہ فیس 3. متوجہ کر رہا ہوں کہ بس کرو، اور ان غریب لوگوں کے جنہوں نے جوڑ کر وہ اپنے لیے پلاٹ لیے، ان کے ساتھ زیادتی بند کرو. دعا زہرا جیسی بچی کے مسئلوں کو حل کرو، اور پاکستان میں اقدار اور خلاقیات کو پروان چڑھاؤ. یہ ذکر انسانیت کا ذکر ہے. کربلا میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا تھا. ہاں، نماز سے افضل عبادت ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. مگر کربلا میں مسئلہ انسانی قدروں کا ہے. پیاسا مار دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوف زدہ کیا. اگر بدر میں علی نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا تو تم علی کے بیٹوں سے بدلہ لے لیتے. بدلہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے لیا جائے. عزادارو، حسین کو پیاسا مارا ہے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں وہ وقت جب میں سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے کہ میرے بابا حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، آمادہ ہیں گریے کے لیے. آج 9 محرم ہے. حسین مولا نے عاشور کے دن لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ میں لفظ ٹھیک کروں، سارے لاشیں خود اٹھائے. غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے.
अजरुकुम अल्लाह। जब हुर ने अपने बेटे की आवाज़ सुनी ना कि वो मदद को पुकार रहा है, तो मैं आपसे पूछूं, औलाद वाले बैठे हैं ना, कितनी जल्दी हुर गया होगा बेटे के लाशे पर, बेटे के जनाजे पर, बेटे के बदन पर, जहां वो गिरा है, जख्मी है, शहीद हो गया, वहां कितनी जल्दी पहुंचा होगा। मगर सुनेंगे, जब हुर पहुंचा ना, हुसैन पहले से मौजूद थे। इमाम ने हुर के बेटे अली इब्ने हुर का लाशा अपनी गोद में उठाया हुआ था। हुर ने आगे बढ़कर कहा, मौला ये गुलाम ज़ादा है, मौला मेरे बच्चे का लाशा मुझे दे दीजिए। तो इमाम ने फरमाया, हुर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। वक्त कम ज़रूर है मगर मुझे जल्दी नहीं है। बाज़ औक़ात रोने के लिए एक जुमला काफ़ी होता है। मैं आधा घंटा मसाए पढ़ूं या एक जुमला कह दूं जिस पर आप घर तक रोते जाएं। करबला में हरम इमाम हुसैन में आयतुल्लाह शिराजी साहिब फतवाए तंबाकू वो मसाइब सुन रहे थे और जाकिर जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, तो उन्होंने रोते हुए कहा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने दो, हमें हुसैन पर गिरिया करने दो। और फिर उसने एक जुमला कहा जिस पर वो चीखे मार के रोए और कहते हैं 3 घंटे बेहोश रहे। वो जुमला सुनेंगे क्या था? जाकिर ने कहा आवाज दी गई ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने लाशें बहुत उठाए मगर रोने वालों 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। आवाज मिलाइए मौला हुसैन की आवाज में। 4 लाशों पर जहरा का लाल बहुत रोया। और रोने का ताल्लुक दिल से है। जो जितना बड़ा इंसान होगा ना, उसका दिल इतना ही नर्म होगा। नबी का इब्राहिम सरकार दो जहां का बेटे फरजंद इब्राहिम, जब उनकी रहलत हुई ना, तो नबी की आंसू नहीं रुक रहे थे। नबी की एक जौजा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो बहुत बड़ी उम्र का नहीं था, आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो फरमाने लगे, मुझे रोना आ रहा है। इसका कोई जवाब नहीं है कि क्यों रो रहे हो, इसकी कोई इल्लत नहीं होती कि क्यों रो रहे हो। जो जितना बड़ा इंसान होगा उसका दिल इतना ही नर्म होगा। पहला लाशा जिसपे हुसैन बहुत रोए वो कासिम का लाशा, यतीम भतीजे का लाशा, अपने भाई हसन की निशानी का लाशा। दूसरे लाशे का नाम सुनेंगे, वो लाशा वो है जिसे हुसैन उठा के न लाए। मौला मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा। अजर कमल अल्लाह। आवाजों को आजाद करेंगे। जब आप ऐसे रोते हैं ना, जनाब इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर रोने वालों के लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं। इमाम रिजा आरजू करते हैं कि रो क्यों नहीं रहे। वो लाशा, मौला मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा। इमाम को क्यों मौला अब्बास ने फरमाया मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा? 2 इल्लतें सुनेंगे। एक इल्लत तो ये थी जिसकी कमर टूट गई हो, वो लाशा कैसे उठाएगा? और दूसरी इल्लत ये थी कि जब हुसैन का लाशा खेमे में नहीं जाएगा तो सकीना को सहारा होगा कि बाबा ना आए तो चचा भी नहीं आए। अजरुकुम अल्लाह। तीसरा लाशा, मेरे बयान में तीसरा लाशा, वरना करबला का आखिरी लाशा है जो हुसैन ने फिर उसके बाद कोई लाशा नहीं उठाया। और रोने वालों जुमला कह दूं, उस आखिरी लाशे के बाद, जिसे मैं पहले तीसरे मरहले पे बयान कर रहा हूं, उसके बाद हुसैन का लाशा रहा जो कोई लेकर नहीं आया। हुसैन का लाशा कोई नहीं ला सका। वो तीसरा लाशा जिस पे इमाम हुसैन बहुत रो रहे हैं ना, वो छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। वो अली असगर का लाशा,
اور چوتھا لاشا چلیے حسین کے ساتھ اٹھوائیں. کوئی نہیں ہے جو لاشا یہ اٹھائے. حسین مولا غریب ہے کربلا میں. وہ چوتھا لاشا علی اکبر کا لاشا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. حضرت علی اکبر کی شہادت میں جوانوں، حق ہے جوان ایسے ہی روئے. میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں، کچھ کا حال غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کوئی مرے گا نہیں. اس لیے کہ جس زینب نے پالا تھا، جس ام لیلا نے سوارا تھا، جس حسین نے اجرکم اللہ. حضرت علی اکبر کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں. ایک امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت کا یہ ہے کہ فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی ماں بہنوں سے اجازت لو، بیویوں سے جا کے اجازت لو. کسی مجاہد کو امام نے خیموں میں نہیں بھیجا کہ جاؤ خیمے میں جاؤ بہنوں سے اجازت لو. اس ماں سے لو اجازت جس نے پالا ہے. اس پھوپھی کو بھلا نہ دینا. اور دیکھو 4 سالہ بہن بھی یاد کر رہی ہے. جاؤ سکینہ سے جا کے اجازت لو. اور علی اکبر علیہ السلام نے خیموں کے درمیان کھڑے ہو کے سلام کیا، اور سلام کرتے ہوئے ایک جملہ کہا یہ آخری سلام ہے. ساری بیبیاں خیموں سے باہر آئیں. ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے گئیں. کوئی ہاتھ پکڑ کے بات کر رہا ہے، کوئی شانے پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہے، کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہا ہے. اللہ علامہ ذیشان حیدر جوادی کے درجات بلند فرمائے. وہ فرمانے لگے ایک بی بی دامن پکڑے کھڑی ہے، پھر خود ہی رو کے کہنے لگے وہ چھوٹی بی بی ہے. ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو. خیمے کا پردہ ہٹتا ہے. علی اکبر باہر آتے ہیں، پھر پردہ گر جاتا ہے. لے جاتی ہیں بیویاں دوبارہ اندر، پھر باہر آتے ہیں، پھر بیوی اندر لے جاتی ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو. آئے بابا کے پاس. امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو سنوارا اور کیا حسرت بھرا جملہ کہا، اللہم شہد علی ہؤلاء القوم. یا اللہ گواہ بن جا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا مشابہ ہے، خلقاً و خلقاً و منطقہ. روانہ ہوئے علی اکبر. تھکے نہیں عزادارو، میں آپ کے حوصلے سے حوصلہ پا رہا ہوں، مجھے جلدی نہیں ہے. علی اکبر چلے. محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ، مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ. علی اکبر میدان میں پہنچے. جناب فضہ کو بلا کر امام حسین نے کہا اماں، اولاد کے حق میں ماں کی دعا کا خاص اثر ہے. اب یہ دوسرا امتیاز حضرت علی اکبر کا. اماں جا کے ام لیلا سے کہو کہ دعا کرے ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں. اب جناب ام لیلا خیمے میں مصلے پہ کھڑی ہیں، سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے. اے یعقوب سے یوسف کا ملانے والے، میرا یوسف مجھے ایک دفعہ اور دکھا دے. ابھی ام لیلا کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی. ماں در خیمہ پر گئی تو کیا دیکھا، علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں. اور بات یہ کر رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کس حسین کا بچہ ہوں. اب ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہے. شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. ماں خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی ہے.
शायर कहता है शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खेमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी। मजलिस खत्म कर रहा हूं, शहादत नहीं पढ़ सकता, शहादत नहीं पढ़ सकता। कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। अली अकबर जाओ, तुम्हारे नाना सैराब करेंगे। बड़े चलिए हमारी है शहे करबला की मोमिन इकराम से गुजारिश है आहिस्ता आहिस्ता जुलूस में शामिल हों, जुलूस आज़ाद को मुनज़्ज़म करें। बड़े चलिए सवारी है शहे करबला की, जुलूस आज़ाद को मुनज़्ज़म करते हुए आगे चलिए। बड़े चलिए सवारी है शहे करबला की, जुलूस आज़ाद को मुनज़्ज़म करते हुए बड़े चलिए।
आसिफ अली और मीसम के अगर वालिदैन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मुझसे गुजारिश है इज्तिमा के मेंबर के पास तशरीफ लें। बैग कहाँ है तुम्हारा? अंसार अब्बास अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनका कार्ड और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ मिले हमें, मेंबर के पास तशरीफ लें। अंसार अब्बास। मजलिस अज़ा वाज़ान हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम इश्तिफाक में ठीक 3:45 बजे शब तिलावत कलाम पाक से मजलिस का बग़ैर आगाज़ हो जाएगा, जिसके बाद सलाम अपने मोहतरम जनाब सलमान जलाली साहब मसाइब सईद शुहदा पेश करेंगे। बाद मजलिस नमाज फज्र बाजमात और अमाल आशूरा अंजाम दिए जाएंगे। तमाम मोमिनीन और मोमिनात से शिरकत की गुजारिश है। मजलिस सुबह आशूर इश्तिफाक में ठीक 7:45 बजे सुबह मुनक़िद की जाएगी, जिसका खिताब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हुसैन चौधरी नक़वी खिताब फरमाएंगे। बाद मजलिस मरकज़ी जुलूस अज़ा बरामद होगा, जो अपने मुक़र्रर रास्ते से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पज़ीर होगा। मजलिस शब आशूर रज़ाख़ान अबू तालिब में ठीक 2:30 बजे जिसके प्रोफेसर फिरोज ज़ैदी साहब खिताब फरमाएंगे। मोमिन से शिरकत की गुजारिश है। 12 मुहर्रम हराम मजलिस सोयम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व सैयद शुहदा करबला इमाम बारगाह सामरा न्यू रजिया सोसाइटी, जिसका खिताब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हुसैन चौधरी नक़वी खिताब फरमाएंगे। 9:30 बजे शब इमाम बारगाह सामरा न्यू रजिया सोसाइटी 12 मुहर्रम हराम। इमाम जनरल आबदीन हॉस्पिटल की जानिब से मातमी हजरात के लिए फ्री मेडिकल कैंप 9 और 10 मुहर्रम हराम को इमाम जनरल आबदीन हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप दस्तयाब होगा, जिसमें मोमिनीन इस्तिफादा कर सकते हैं। अंसार अब्बास मुनक़िद होगी। इस मजलिस का खिताब मोहतरम जनाब सलमान जलाली साहब फरमाएंगे। बाद मजलिस नमाज फज्र बाजमात अदा की जाएगी, जिसके बाद अमाल आशूरा अंजाम दिए जाएंगे। तमाम मोमिनीन और मोमिनात से शिरकत की गुजारिश है। सुबह आशूर मरकज़ी मजलिस अज़ा इश्तिफाक में ठीक 7:45 बजे सुबह मुनक़िद होगी। इस मजलिस से खिताब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हुसैन चौधरी नक़वी खिताब फरमाएंगे। बाद मजलिस मरकज़ी जुलूस अज़ा आओ निकालो यहाँ से। नाम मौला रास्ता दीजिए।
रास्ता दिखा लाइन चल रही है अंकल कौन दे रहा है? मैं तो नहीं दे रहा। हटो ना, पीछे चले जाओ ना, इतनी बातें करो यार, क्यों आ रहे जेंट्स नहीं करते।
आराम से हो जाओ, सुकून से हो जाओ। कोई आराम से देख लेने उसकी रिकॉर्डिंग मत कर रहे हैं, ईमेल में बोला था वो करके फिर आ रहे हैं। बैल इसका सीधा करो। वो आगे ठीक है मेरे लिए। इसको बंद कर लिया आपने। जो भी अच्छा लगे। मैसम स्लो हो जाओ, मैसम स्लो हो जाओ। नहीं माइक क्यों हो जाओ। देखेंगे अल्लाह मालिक अपने हाथ से डालो भाई। ये लो। आजा आजा।
जाओ बेटा, थोड़ा संभालिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। एक मिनट अभी इधर निकल के आए, 1 मिनट के लिए इधर चले जाए, लगा दो। हाँ तो बाहर निकलो ना, ताकि वो चलती है। आ जाओ बेटा। बांस का सदका दे जाओ, सकीना जरूर का सदका। हाँ जुलूस के साथ साथ आ रहे हैं। हाँ हाँ जुलूस के साथ साथ। भाई लाइन में आओ, भाई चलो। जियारत वाला आज की कायनात में ये सदा गूंज रही है, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मेरी इमदाद करे। कौन सी नुसरत, कौन सी इमदाद, सांस लाने के हम नूर को फैलाने में जहालत से खात्मे करेंगे। जो कुर्बानी 1400 साल पहले इमाम मजलूम ने करबला में दी थी, आज आप भी उसके तसल्सल को जारी रखते हुए उस कसरत के सिपाही बन जाइए और इल्म फैलाने में हमारा साथ दें। यही मकसद हुसैन है, यही मकसद करबला है। इंसान की मकसद करबला को
सही सही अब ये भी ये मीठा होगा बच्चे लोग वहाँ पर उनके पास खाली पास करके यहाँ रश बहुत हो रहा है उधर जाए ना, इधर नहीं मिलेगा, जाए उधर। चलो चलो बेटा चलो।